وہاں پہ ایک 6 ماہ کا علی اصغر تھا جو شہید ہوا، ایک 18 سال کا علی اکبر تھا وہ بھی شہید ہوا، کہیں کوئی 40 سال کا جا رہا ہے، کہیں کوئی 60 سال کا جا رہا ہے، کہیں 70 سال کا حبیب بن مظاہر بھی جا رہا ہے۔ تو اس ایک میدان میں چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک سب کی موت کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ موت کا کوئی ایک وقت مقرر نہیں کہ کوئی 40 50 60 سال آئیں گے تو موت آئے گی، نہیں، جب موت آ جائے گی پھر ماں کی گود سے بچہ بھی لے لے گی، جب موت آ جائے گی بھائی سے بھائی بھی لے لے گی، جب موت آ جائے گی بیٹے سے باپ بھی لے لے گی، جب موت آ جائے گی پھر شوہر سے بیوی بھی لے لے گی، جب موت آ جائے گی پھر بیوی سے شوہر بھی لے لے گی، جب موت آئے گی اس کے بعد وہ کسی کو کوئی مہلت دینے والی چیز نہیں۔ آج اسی موت کے بارے میں ہم دیکھتے ضرور ہیں، جنازے اٹھاتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور، دفناتے ضرور ہیں، مگر آج ہمیں اس موت کی حقیقت کا بھی نہیں پتا اور نہ ہم اس موت سے واقف کار ہونا چاہتے۔ صرف سنا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پڑھنے کے بعد ہمیں یوں ہی لگتا ہے جو مر گیا تھا اسے دفنا آئے ہیں، اب اسرائیل نے آنا کوئی نہیں، اب ہم نے مرنا کوئی نہیں، بس موت کا سلسلہ ختم۔ اور ہم اس دنیا داری کے دھندوں میں الجھے ہوئے، خدا کو بلائے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اعلم انما الحیات الدنیا، یہ جو زندگی تم بسر کر رہے ہیں، یہ 2 آیات ہیں بڑی کمال سورہ حدید، جو انسان کی باغ دوڑ، انسان کا اس نفسا نفسی کے عالم میں چلنا اور انسان کی اپنی جو پریارٹی ہے۔ آج ہم دوڑ رہے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی اپنے مال کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی اپنا گھر بنانے کے لیے، کسی کی دوڑ کسی طرف ہے، کوئی نوکری لینے کے لیے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، مگر خالق کائنات نے ان 2 آیات میں انسان کی زندگی کا لب لباب بتا دیا کہ تم جدھر مرضی دوڑ کرو، تم گھر بنا لو، تم اپنی زندگی بنا لو، تم اپنا لباس بنا لو، زینت بنا لو، وجود بنا لو، جو مرضی بنا لو، یہ سارے کی ساری ایک گھاس پھوس کا ڈھیر ثابت ہوگی۔ جب ہوا کا یا موت کا ایک جھونکا آئے گا، ایسے ہی لگے گا کہ جب تیز آندھی میں ہوا کا جھونکا آتا ہے، گھاس پھوس کا ڈھیر اڑ جاتا ہے، اسی طرح تمہاری ساری زندگی اڑ جائے گی۔ فرمایا اعلم انما الحیات الدنیا، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے تم مارے مارے کرتے ہو، لائف اللہ نے 5 مرحلوں میں بیان کیا۔ پہلا فرمایا کہ کھیل ہے، لائف، کہ انسان اپنی زندگی کھیل میں گزار دیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ، تماشا ہے، جب انسان بچہ ہوتا ہے تو 4 سال کا بچہ وہ کھیلتا ہے، اسے کسی بات کی خبر نہیں ہوتی۔ آج ہم میں کئی ایسے ہیں کہ جنہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں جانا، کوئی خبر نہیں اس بات۔ اللہ فرماتا ہے پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا کھیل آتا ہے کہ اس میں اس بچے کو کوئی خبر نہیں ہوتی میں زندگی کہاں بسر کر رہا ہوں، بس کھیلتا رہتا ہے سارا دن۔ آپ دیکھیں بچہ کھیلتا ہے، رات کو تھک ہار کے آ کے لیٹ جاتا ہے، ماں اسے کھانا بھی دیتی ہے، لباس بھی ملتا ہے، سو جاتا ہے، اور ماں اس کے پاؤں بھی دبا رہی ہوتی ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی اس بات۔ فرمایا پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا وہ لائف کھیل۔ اس کے بعد آگے فرمایا دوسرا تماشا ہے۔ اب بچہ پہلے کھیلتا تھا صرف ویسے ہی، مگر جب اسے کسی کھیل کے اندر مزہ آنے لگے اب وہ تماشا بن جاتا۔ انسان بچہ پہلے کھیل رہا تھا اپنی زندگی کے ویسے ہی دن پورے کرنے کے لیے، مگر اب کھیلتا ہے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے بھاگ گیا، اب اسے دروازہ کھٹکھٹانے پہ پتہ چلا کہ اگلے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اب اس نے روزانہ کی یہ روٹین بنا لی کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا کے اگلے بندے کو تکلیف دیتا ہے۔ بچے کو لذت آ رہی ہے، پہلے صرف کھیل تھا، اب اس کے لیے یہ تماشا بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے یا تمہاری زندگی کو کھیل ہے کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے، یا تمہاری زندگی اب تماشا بن چکی ہے کہ جس میں تمہیں لذت آنے لگی ہے۔ اب وہ لذت اسے نیکی کی بھی ہو سکتی ہے یا بدی کی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کو تکلیف دے کے بچہ لذت لے رہا ہے تو پھر وہ تماشا، یا وہ بچہ کہیں سے لذت لے رہا ہے۔ اب اس بچے کو اگر نماز کی
عادت لگ جائے، قرآن پڑھنے کی لگ جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اس کا حفظ کرنا، اس کی قرآن کے ساتھ محبت، اس کی نماز کے ساتھ محبت دوسرے لوگوں سے زیادہ بڑھ کی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اسے لذت نیکی میں آنا شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا تمہاری زندگی کھیل ہے یا تمہاری زندگی تماشا. اس تماشے میں تمہیں لذت اگر نیکی میں آتی ہے تو نیکی ہے، اگر تمہیں لذت برائی میں آتی ہے تو برائی. آپ کے 5 ادوار زندگی کے سامنے رکھیں، کہیں نہ کہیں آپ خود کو محسوس کریں گے کہ میں واقعی زندگی یہاں پہ گزار رہا ہوں. یا تو ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں، جہاں کے کھڈے پہ بیٹھ گیا مقصد ہی نہیں، بس بیٹھ کے ٹائم گزار دیا، بیٹھنے پہ بیٹھ گیا، گپ شپ پہ لگا دی، بس زندگی کا مقصد ہی نہیں. لائف ہے، زندگی اسی طرح گزار کے جا رہے ہیں، نہ لذت ہے، نہ کوئی اس میں تماشا، نہ کوئی چیز ہی نہیں، بس دن زندگی کے پورے کر رہے ہیں. اور دوسرا فرمایا اللہ تماشا ہے، لذت آ گئی. اب بچے کا یہ دوسرا دور آتا ہے. یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی زندگی تقریباً 4 سال سے 8 سال کی عمر یا 4 سال کی عمر تک ہوتی ہے بچے کی لائف. اس کے بعد 18 سال کی عمر تک بچہ جو ہے یا 16 سال کی عمر تک یہ لاہم میں آ جاتا ہے کہ اسے تماشا لذت آنے لگتی. اور آگے بڑی کمال چیز اللہ رب العزت نے تیسری بیان کی، فرمایا وزینہ. اس کے بعد اگلا دور جو انسان کی زندگی کا آتا ہے وہ زینت ہے. یا انسان کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے کہ کھیل کے دن زندگی کے پورے، یا تماشے میں لگا رہا، لذت اسے کوئی خبر نہیں ہوتی. اور تیسرا دور اللہ فرماتا ہے وزینہ. یہ 17 سال سے 25 سال کی عمر میں آتا ہے. اس میں انسان اپنی زینت کا خیال کرتا ہے. میرے کپڑوں پہ سلوٹ نہ آ جائے، میرے بال خراب نہ ہو جائیں، میری مونچھوں پہ تاؤ ہونا چاہیے، میری جوتی ٹھیک ہونی چاہیے، کوئی برابر میں بیٹھ نہ جائے میرے. انسان اپنی زینت کا خیال کرتا ہے، وجود بناتا ہے، اپنا زور بازو دکھاتا ہے. یہ انسان کی زندگی کا تیسرا دور ہے. انسان یا کھیل تماشے سے نکل کے اس طرف آ جاتا ہے. کھیل تماشے سے نکلا، اسے نہیں لذت نہیں، وہ ایک اپنی الگ دنیا میں گزار رہا ہوتا ہے. وہ دنیا کو جسے ہم آج کے دور میں بدماش کہتے ہیں، جو وہ اس طرف گزر جاتا ہے کہ نہیں جی زندگی ہے ہی صرف اپنا زور بازو دکھانا ہے لوگوں کو. کوئی میرے برابر میں بیٹھ کے دیکھے، میرے کپڑوں پہ سلوٹ آئے تو صحیح. اور وہ آخری عمر تک آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہی رجحان رہتا ہے کہ وہ اس سے نیچے اتر. اور چوتھا دور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وتفاخر بینکم. چوتھا دور یہ ہے کہ تم اپنے آپ میں فخر کرو. میں فخر کرتا ہوں مثال کے طور پہ قاری صاحب پہ، ان پہ فخر آ جاتا ہے. انسان جب زینت کے دور سے آگے گزرتا ہے نا، اس کے بعد پھر جب وہ تیار ہو کے کالج میں چلا جاتا ہے، وہاں سے اس نے ڈگری لی. اب ڈگری لینے کے بعد اس کے اندر میں آ جاتی ہے. بچے کے اندر والدین میں بھر دیتے، بچہ اس میں آ جاتا ہے. میں ہوں، میں فلاں خاندان ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے پاس فلاں ڈگری ہے. تفاخر بینکم، تم آپس میں فخر کرنے لگے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں خاندان سے. حالانکہ قرآن نے یہ معیار بتایا ہی نہیں. ہماری زندگی کا چوتھا دور یہ آتا ہے، ہمارا نام لکھا جائے ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں نہیں جی ساتھ لکھو حضرت علامہ مولانا فلاں 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 فلاں، نیچے لکھو جی پی ایچ ڈی اسکالر فلاں 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 سے فاضل فلاں. ہم یہ فخر کرنے لگتے ہیں، ہمارا نام اسٹیجوں میں پکارا جانے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ چوتھا دور تمہاری زندگی کا کہ تم اس میں الجھ کے رہ جاتے. اور پھر پانچواں دور خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ آخری دور ہوتا ہے انسان کی زندگی کا. فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پانچواں دور جو ہے وہ تمہارا کثرت مال اور کثرت اولاد کا ہوتا ہے کہ تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ اب میری اولاد ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے. انسان جب آخری وقت میں جاتا ہے، جب اس دور سے آگے گزرتا ہے تفاخر والے سے، تو پھر انسان یہ چیزیں طلب کرتا ہے. یہ 5 دور اللہ نے زندگی کے بتائے حیات کے. اب ان 5 ادوار کو سامنے رکھ کے ذرا ایک مرتبہ سارے دور سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو دیکھیں تو انسان جب پہلے دور میں ہوتا ہے لائف میں، کھیل میں، اسے اگلے دور کی خبر نہیں ہوتی. مگر جب اگلے دور میں دعوت ہوتا ہے اللہ میں، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ جو پچھلا ٹائم گزار کے آیا ہوں یہ سارے کا سارا غلط گزار گیا، ضائع کر کے آیا ہوں. زندگی تو یہ ہے جس میں لذت آنے لگی ہے، زندگی تو یہ ہے جس میں مزہ آنے لگا. پھر
پھر انسان جب تیسرے دور میں شامل ہوتا ہے زینت میں، تو وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں پچھلے دور سے زینت شروع کر دیتا، پچھلی زندگی تو ضائع گزار کے آیا، اصل زندگی تو یہ ہے۔ پھر جب انسان زینت سے آگے گزرتا ہے اور پھر انسان کو پہلے دور کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتا، کھیل تماشے والے دور سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، پھر انسان لذت لیتا ہے، لذت والے دور سے آگے گزرتا ہے، اسے پچھلے دور سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، پھر وہ اس دور کے اندر آگے زینت کا خیال رکھتا ہے۔ پھر جب انسان اس سے اگلے دور میں جاتا ہے، زینت سے اگلے میں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، زینت والا دور بھی میں ضائع کر آیا، اصل دور تو یہ ہے جہاں میرا نام پکارا جاتا ہے، جہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، جہاں میرا نام چلتا ہے، سکہ چلتا ہے میرے نام، میں کہتا ہوں غلام۔ انسان اس دور میں آ کے پھر کہتا ہے کہ پچھلا دور میں ضائع کر، اور انسان جب پچھلا دور ضائع کر آیا ہے، اس دور میں آ جاتا ہے، پھر یہاں سے جب آگے جاتا ہے تو انسان کہتا ہے نہیں، یہ دور بھی ضائع کر آیا ہوں، تفاخر بینکم کا اصل دور تو یہ ہے کہ جس دور میں پیسہ کمانا چاہیے، اولاد ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ آگے انسان سوچتا ہے کہ کاش کہ میں نے یہ پیسہ کمانے والا کام بچپن سے شروع کر دیا ہوتا، کاش کہ میری شادی پہلے ہو گئی ہوتی، آج اولاد میرے برابر کھڑی ہوتی۔ انسان ہر گزرتے وقت کے ساتھ پچھلے دور کو غلط کہتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی پچھلے دور کی۔ جب لائف سے لاہ میں آتا ہے تو انسان کو پرواہ نہیں ہوتی اس دور میں میں کیسا تھا، پھر لاہ میں جب زینت میں آتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ دور کیسا تھا، جب زینت سے تفاخر میں آتا ہے اسے اپنی زینت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا نام بولنا چاہیے۔ پھر جب تفاخر سے تکاثر میں آتا ہے اسے اپنے فہد کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، اسے پرواہ نہیں ہوتی میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا نام فلاں ہے، میں فلاں بندہ ہوں، میرا یہ اقتدار ہے، میں اس نام کا مالک ہوں۔ نہیں، پھر جب وہ آگے تفاخر میں جاتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ جوتا ٹوٹا پہننا ہے کہ کس طرح کا ہے، کپڑوں پہ سلوٹیں ہیں کہ نہیں ہے، میری مونچھوں پہ تاؤ ہے کہ نہیں ہے، پھر سب بس کثرت مال کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے، کثرت اولاد کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے فرمایا یہ 5 ادوار ہے تیری زندگی کے، ان ادوار سے باہر کوئی بندہ نہیں جا سکتا، یہ 5 ادوار آپ جا کے تصدی سے اپنی زندگی کا، اور پھر یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان انہی 5 ادوار میں سے کسی ایک میں رک جاتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی نہیں، وہ بڑھتے ہی نہیں آتے۔ آپ دیکھیں گے کہیں 70 سال کا بابا بیٹھا ہوگا، اس کی فطرت کے اندر، اس کی نیچر کے اندر، اس کے کاموں کے اندر صرف وہ لائف کھیل ہوگا، لذت ہے نہیں ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، بس وہ پہلے دور میں زندگی کرو گے۔ کئی ایسے بزرگ آپ کو نظر آئیں گے، ان کی زندگی میں صرف لوگوں کو یا تکلیف دینا یا دوسری طرف عبادت کرنا ہوگا، لذت آ جاتی ہے اور کام ہی کوئی نہیں، یا وہ نیکی کی طرف چلتے ہیں بے غرض ہو کے صرف چلتے چلے جاتے ہیں، نیکی میں نصرت آتی ہے، یا وہ دوسری طرف صرف تکلیف دینا کام، رک جاتے ہیں اس دوسرے دور میں۔ یا آپ دیکھیں گے کہ 70 سال 60 سال کے بزرگ ہوں گے، ان کا دور وہی زینت کا رک جاتا ہے، پھر میرے کپڑوں پہ سلوٹ نہیں آنی چاہیے، کلف نہیں ٹوٹنا چاہیے، اسی دور میں رک جاتے ہیں۔ یا وہ 30 چوتھے دور میں آ کے رک جاتے ہیں کہ تفاخر، آپ دیکھتے ہوں گے ایسے کئی ہیں کہ جو اسی تفاخر کے دور میں رک جاتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی میرا فلاں خاندان ہے فلاں، یا پھر اس دور میں آ کر رک جاتے ہیں، کثرت مال اور کثرت۔ یہ 5 ادوار اللہ نے گنوا کے آگے خالق کائنات نے بڑی کمال بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو جتنی چیزیں بیان کی گئی تم جہاں پر رک جاؤ رک، مگر یہ جان لو کہ یہ 5 چیزیں جو زندگی کی بیان کی گئی یہ صرف اور صرف ایک گھاس پھوس کا ڈھیر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب ایک چھوٹی سی آندھی آتی ہے یہ سارے کا سارا اڑ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بڑی کمال مثال، خالق کائنات ہم پہ رحمت فرماتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بارش کی سی دی ہے۔ ایک بنجر زمین ہو، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، ایک بنجر زمین ہو، اس پہ بارش برستی ہے، جب بارش پڑتی ہے اس زمین کے اوپر تو پھر وہ گھاس پھوس پیدا کرتی ہے، پھر اس کے اندر فصل پیدا ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ سوکھتی جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے،
اور پھر ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، وہ سارا کچھ اڑا کے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے 5 ادوار زندگی کے بیان کر کے بارش کی مثال اس لیے دی کہ انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، ہم اس پہ رحمت کرتے ہیں، بارش کرتے ہیں رحمت کی، اسے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، اسے چلنے کی طاقت دیتے ہیں، اسے سننے کی طاقت دیتے ہیں، اسے سمجھنے کی طاقت دیتے ہیں، اسے پکڑنے کی طاقت دیتے ہیں، اسے انسان کو دنیا میں چلنے پھرنے سمجھنے پوچھنے کی ہر چیز کی طاقت عطا کرتے ہیں۔ پھر اس سے انسان آگے بڑھتا ہے، اللہ اور رحمت نازل فرماتا ہے، پھر انسان اور آگے بڑھتا ہے، اللہ اور رحمت نازل فرماتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس دور سے گزر کے ایک وقت آتا ہے کہ پک کے زرد ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس میں ہوتی رہتی ہیں۔ خالق کائنات قرآن میں فرماتا ہے مثال یوں ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے انسان کا، پھر انسان ایک جگہ پہ بیٹھا اپنی اس فصل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی میری زندگی، یہ بڑی میری جوانی، یہ بڑا میرا تفاخر، یہ بڑی میری ڈگریاں، یہ بڑا میرا سارا وجود ایک موت کی آتی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ بگاڑ چلی جاتا اور انسان مر کے خدا کی بارگاہ میں چلا۔ ایک موت کا جھونکا آتا ہے اور اس کے 60-70 سال کے سارے پہلے ایک لمحے میں ختم کر کے چلا۔ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے بکھرتا دیکھتا ہے، اپنی جوانی جاتی دیکھتا ہے، اپنی اولاد بکھرتی دیکھتا ہے، اپنا مال جاتا ہوا دیکھتا ہے، انسان سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا ہوا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جان لو کہ یہ زندگی صرف ان 5 چیزوں کے سوا کچھ نہیں، انہی 5 چیزوں میں کہیں کھڑی ہے۔ آج ہماری زندگی بھی یہاں، اس کی مثال صرف اور صرف گھاس پھوس کے ڈھیر جیسی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا ہے تو بکھر جائے، ٹوٹ جائے گی۔ جنہیں بڑا مان ہوتا ہے اپنی جوانی پہ، موت انہیں بھی آ کے اچک لی۔ جنہیں بڑا مان ہوتا ہے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، موت انہیں بھی اچک لی اور ہر چیز آنکھوں کے سامنے بکھر جاتی ہے۔ تو خالق کائنات نے آپ ارشاد فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اب آگے 2 طبقوں کی بات کی اللہ رب العزت۔ اب 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو تم اللہ کی خوشنودی لے کے آگے جاؤ گے یا تم دنیا داری کے لیے اس دنیا میں رہ کے جاؤ گے۔ اگر دنیا کے ہو کے رہ گئے تو وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پھر آخرت میں تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور اگر تم اس دنیا میں اللہ کو راضی کر کے چلے گئے تو پھر اس کی مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھر اب جان لو کہ یہ جو کچھ دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکہ۔ اب اس آیت میں اللہ نے صرف اور صرف اس دنیا کی زندگی کی۔ اب اگلی آیت ہے خالق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ۔ اب یہ تو بتا دیا کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی، یہ سارا کچھ یہ، اب اس کا الٹرنیٹ بھی تو پھر خدا نے دینا تھا۔ بندہ سوال کرے مولا ٹھیک ہے سمجھ آ کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں، تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کدھر جانا؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کعرض السماء والارض۔ تمہاری دوڑ اس دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تمہارا بھاگنا ان 5 چیزوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، جن کے لیے مطمع نظر یہ دنیا بن جائے تو وہ اسی دنیا کے لیے رہ جاتے ہیں اور ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور جن کا مطمع نظر یہ بن جائے سابقوا الی مغفرۃ، ان کے لیے یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر دنیا میں ہوتے ضرور ہے، چلتے ضرور ہے، کھاتے پیتے ضرور ہے، مگر وہ دنیا میں رہتے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے ارد گرد ہوتی ضرور ہے، مگر ان کا مطمع نظر صرف اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ، تمہارے دوڑنے کا مقام ہی۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ۔ اب یہاں پہ میں ایک لمحے کے لیے رک کے آپ کو صرف مغفرت کے لیے خالق کائنات نے سورہ آل عمران کے اندر ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر تم مغفرت کی طرف آنا چاہتے ہو تو اس کا ایک قاعدہ خالق کائنات نے یہاں بیان کیا۔ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ، لفظ وہی ہے، وہاں پہ شروع میں سابقوا آیا، یہاں پہ سارعوا آیا۔ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ نے فرمایا جنت اور مغفرت کی طرف آؤ۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے 5 نشانیاں ان لوگوں کی بیان کی۔ پہلی الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی نشانی کہ یہ تنگی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو مغفرت کی طرف جاتے ہیں، جن کا مطمع نظر دنیا نہیں ہوتی۔
کا مطمع نظر جنت ہوتی ہے، جن کا مطمع نظر مغفرت ہوتی ہے. فرمایا پہلی نشانی کو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. دوسری نشانی والقاسمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. تیسری نشانی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. چوتھی نشانی فرمایا اللہ رب العزت نے آگے واللہ یحب المحسنین کے بعد کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. چوتھی نشانی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. اللہ فرماتا ہے پھر اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تکلیف دے بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ ڈٹ نہیں جاتے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اسی وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے توبہ کرنا شروع کرتے ہیں. نشانی ہے یہ. اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ، لوگوں مغفرت کی طرف، مغفرت کی طرف یہ راستہ ہے. تمہارے لیے مطمع نظر وہ نہیں ہے. فرمایا الی مغفرۃ من ربک، اپنے رب. اب خالق کائنات نے دو چیزیں بیان کی، ایک مغفرت اور ایک جنت. آگے فرمایا جنت الارض، جنت ہے تمہارے لیے عرض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے. اللہ رب العزت نے اس جنت کی بات کی. آپ کے سامنے یہ دیوار ہے، اس دیوار کی یہ چوڑائی ہے اور یہ لمبائی ہے. لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے. اللہ نے یہاں پہ بیان کیا کہ اس کی چوڑائی جو جنت تمہارے لیے تیار ہے، جس جنت کی طرف آنے کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. خالق بتا کے رہا ہے بندے تو دنیا میں 4 انچ کی زمین پہ بھائی کو اینٹ نہیں رکھنے دیتا، اپنی دیوار پہ چھت نہیں رکھنے دیتا، اپنے بھائی کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کرتا، کوئی 2-4 پیسے معاف نہیں کرتا. حالانکہ اللہ نے تیرے لیے وہ جنت تیار کر رکھی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی لمبائی کا اندازہ کیا. ہم نے دنیا اور آخرت کو سمجھ ہی نہیں. ہم نے سمجھا شاید یہاں پہ آپ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچیں جن گھروں میں آپ ہیں، آپ نہیں تھے، آپ کے والدین تھے، ان سے پہلے کوئی اور تھا، ان سے پہلے جو تھے ان کے نام و نشان ختم ہو گئے. ہم نے نہیں ہونا، بوڑھے ہو گئے، غلام اٹھا کے ایک کمرے میں رکھے گی اور وہاں سے مرنے کے بعد قبرستان میں رکھائے گی. ہم نے بھی نہیں رکھا. اس جنت کی طرف بھاگے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. آگے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پیچھے 2 چیزیں بیان کی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، 2 چیزیں بیان کی. ایک اللہ رب العزت نے پیچھے بیان کی مغفرت اور دوسری بیان کی جنت. اب اگر جنت کو اس کا مصدر لے لیا جائے اس میں اشارہ کی طرف جو اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک، اگر وہ جنت لے لی جائے تو خالق کائنات فرما یہ رہا ہے کہ یہ جو پیچھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو جنت ہے یہ میرا فضل ہے. اللہ رب العزت یہاں پہ کئی معنی نکلتے ہیں، 2 میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اللہ فرما یہ رہا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ میرا فضل ہے. اس لیے اپنی نمازوں پہ گمان نہ کرنا، اپنے روزوں پہ گمان نہ کرنا، اپنی عبادتوں پہ گمان نہ کرنا کہ یہ جنت ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے ملے گی. نہیں، یہ تمہارے اعمال کے بدلے نہیں ملے گی. یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں گا اسے عطا فرماؤں. تمہیں یہ ہو کہ تمہارے اعمال پہ ملتی ہے تو وہ اعمال پہ ملنے والی اب پیچھے آ جائے. پھر اگر یہ اعمال پہ نہیں ملے گی تو فرمایا سابقوا الی مغفرۃ، تم نے مغفرت کی طرف بھاگنا ہے، تم نے اس طرف جانا ہے جدھر مغفرت. اب اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے. آپ کے علاقے میں اگر کہیں پولیس کی نوکریاں آ جائیں، پولیس کی نوکری کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک دوڑ ہوتی ہے. آپ میں سے اگر کسی نے دیکھی ہے یا سنی ہے، پولیس کی نوکری کے لیے سب سے پہلے دوڑ ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں یا بلا لیا جاتا ہے. سب سے پہلے ایک دوڑ کرواتے ہیں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کی. اس کا ٹائم طے ہوتا ہے، 1000 میٹر 600 میٹر کی ٹائم ہوتا ہے. 2 منٹ میں 3 منٹ میں وہ دوڑ کراس لائن پار کرنی ہے، بارڈر لائن کراس کرنی ہے. اب وہ ٹائم دے دیتے ہیں 3 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 7 منٹ ہے، وہ پاس کرنی ہے.
کیا وہ باؤنڈری لائن، وہ جو لائن ہوتی ہے وہ پاس کرنے کے بعد بچے کو نوکری مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی. اس کے بعد آگے جا کے پھر اس کی سی وی چیک ہوتی ہے، اس کا سینہ چیک ہوتا ہے، اس کی ہائٹ چیک ہوتی ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہوتی ہیں، امتحان اس کے بعد ہوتا ہے. یا اس کے بعد آگے یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ وہ دوڑ پاس کر جاتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی کسی محکمے میں ہوتا ہے یا کوئی بڑا ہوتا ہے، وہ سفارش کرتا ہے تو بائی پاس کر کے ساری چیزیں اسے نوکری مل جاتی ہے. یہی ہوتا ہے دنیا کا اصول. تو اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرہ، ایک باؤنڈری لائن کھینچ دی کہ یہ باؤنڈری لائن ہے تمہارے لیے مغفرت. تمہارے پاس وقت ہے 30 سال 40 سال 40 سال 25 سال 70 سال 80 سال، ٹائم بھی بتا دیا اور فرمایا کہ وہاں سے دوڑ کے مغفرت کی لائن تک آنا تمہارا کام ہے، جنت سے آگے کا کام ہے. اگر کوئی مغفرت کی لائن سے پہلے ہی پیچھے رہ گیا تو وہ جنت کے لیے ایبل ہوگا نہیں. نوکری تو اسے ملے گی جو باؤنڈری لائن کراس کرے گا، جنت تو اس کے لیے ہے جو وہ مغفرت کی لائن کراس کرے گا. اس کے بعد پھر آگے جا کے جب مغفرت کی لائن کراس کر دی اب نامہ اعمال تولے جائیں گے. کسی کو قرآن، کسی کو محمد مصطفیٰ، کسی کو اہل بیت، کسی کو نیک بندے بچا لیں گے، کوئی سفارش کر دی جائے گی، کوئی بائی پاس کر کے چلا جائے گا. اور کسی کے نامہ اعمال حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اگر آقا رسول السلام نے فرمایا اگر کسی کے نامہ اعمال کھول دیے گئے تو پھر اس کی بخشش کا سبب ہے سی وی کھول دی جائے پھر اسے پاس نہیں ہونے دیتے. تو اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرہ، مغفرت تک آؤ، یہاں مغفرت تک آنا تمہارا. اس کے بعد باقی ساری چیزیں آگے کی، اس کے بعد ہر چیز آگے پھر دوبارہ چیک کی جائے گی. اگر کسی کا کوئی نکل آیا، کسی کو قرآن سے محبت ہوئی، اہل بیت سے ہوئی، صحابہ سے ہوئی، آقا سے ہوئی، اس کے آگے پھر اگر اس کے لیے کوئی شفاعت کوئی سفارش آ گئی تو وہ ایک الگ. اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا ایک عظیم فضل ہے. اب سامعین محترم آپ ایک لمحے کے لیے توجہ کریں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان 2 آیات میں ایک میں انسان کی زندگی کی حقیقت بیان کی اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس کا مطمع نظر اور مقصد بھی بتایا کہ یہ زندگی ہے، اس سے بچ جانا، رہو ضرور مگر یہاں پہ جاؤ، یہ لائن ہے، ادھر دوڑتے رہو، راستے میں ہر چیز کھانا پینا سب کچھ ملے گا، ہر چیز اللہ دے گا. اب خالق کائنات نے فرمایا سابقوا الی مغفرہ، سیدھا سیدھا اللہ نے سابقوا الی اللہ کیوں نہیں فرمایا؟ کہ اللہ رب العزت انسان کو بلائے سیدھا اپنی طرف رہے کہ میری طرف رکھو، میری طرف آؤ. اللہ نے مغفرت کی طرف کیوں؟ خدا اپنی طرف کی طرف بلا. خالق کائنات یہ جانتا ہے کہ انسان دنیا دار ہے، انسان کی طلب ان دنیا کی چیزوں میں الجھی ہوئی ہو، اس لیے ہر بندہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے لیے آنے کو تیار نہیں ہوگا. اس لیے خالق کائنات نے فرمایا سابقوا الی مغفرہ، مغفرت کی طرف آؤ. جو مغفرت کو پا لے گا اس کے بعد جنت دی جائے گی. مگر جو اس کے برگزیدہ بندے ہوں گے، جو اللہ رب العزت کی طلب رکھنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ نہیں ہے، ان کے لیے قاعدہ یہ سابقوا الی مغفرہ نہیں ہے. ان کے لیے قاعدہ یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ان کے لیے مغفرت کی طرف نہیں جانا بلکہ وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ حضرت رابعہ بصری کی طرح ایک ہاتھ میں آگ ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہوتا ہے. وہ بھاگے جا رہی تھی، کسی نے پوچھا کدھر جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آگ سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، پانی سے جہنم کو جانے جا رہی ہوں. کہ آج کے بعد نہ کوئی جنت کی لالچ سے عبادت کرے، نہ کوئی جہنم کے ڈر سے عبادت کرے. جو بھی اللہ کی عبادت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی، جن کا مطمع نظر خدا کی ذات ہوتی ہے، پھر وہ دنیا کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی رضا. قیامت والے دن جنت میں ایسے کئی لوگ بیٹھے ہوئے اداس بیٹھے ہوئے. مولا پوچھے گا اداس کیوں؟ ہر چیز دی نہیں، نعمتیں نہیں دی، جو کچھ تھا وہ سارا کچھ دیا نہیں جس کا وعدہ تھا، تو اداس کیوں بیٹھے؟ مولا ہم نے عبادتیں اس جنت کے لیے تو کی نہیں تھی، یہ حور و غلمان لینے کے لیے تو کی نہیں تھی. یہ جنتیں ملے، یہ نہریں ملے،
یہ سارا کچھ ملا اس لیے تو نہیں کی تھی. مولا پوچھے گا کیوں کی تھی؟ یا اللہ اس لیے کی تھی کہ تو مل جائے, تیری رضا مل جائے, تو راضی ہو جائے. اللہ جبریل سے کہے گا کہ جبریل پردے ہٹا دے, میرے بندوں کو میرا دیدار. جن کا مطمع نظر خدا کی ذات ہوتی ہے, اللہ کی ذات ہوتی ہے, اللہ کی رضا ہوتی ہے, وہ ادھر وہاں. اگر کوئی دنیا دار ہو تو اس کے لیے فرمایا ساتھ بھی کوئی نہ ہو. آج ہماری زندگی کے اندر دیکھیں تو ہم انہیں 5 چیزوں میں الجھے ہوئے. ہماری زندگی میں مغفرت کی طرف بھی جانے کا کوئی راستہ نہیں. آج کوئی ایسی مجلس مل جائے, آج کوئی ایسی جگہ مل جائے, ایسے لوگ مل جائے, کوئی جنت کی آخرت کی بات کر رہے ہو, ہمیں اچھی نہیں لگتی اٹھ کے ہم جانے والی بات کرتے ہیں. ہمیں اچھا نہیں لگتا ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ. آج ہمیں اچھا نہیں لگتا کوئی بندہ ہم سے قرآن کی بات کرے, کوئی ہمیں آخرت کی بات کرے. آج ایسے دنیا داری میں الجھ گئے, ہمارے ذہن الجھ گئے, ہم ایسے دنیا دار ہو کے رہ گئے ہیں. نہ خدا کی طرف ہے, نہ جنت کی طرف, نہ خدا کا ڈر ہے, نہ جہنم کا ڈر, نہ قبر کا. سامعین محترم, آپ کو ایک بڑی سادہ سی بات کہ یہ قرآن خدا اس کے ساتھ جڑنے میں کامیاب ہو جائے. اس قرآن کے ساتھ ہم نے صرف اور صرف موت کا نام سنا ہے, ہم نے صرف اور صرف قبر کا نام سنا ہے. یہ جو کہ رحم انما الحیات الدنیا, اس کے آگے پھر تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ نے یا لیتنی کا لفظ استعمال کیا. یا لیتنی کنت ترابا, یا لیتنی قدمت بحیاتی. انسان پھر آگے جا کے کہے گا کہ کاش میں دنیا میں ایسا کر لیتا, کاش میں ایسا کر لیتا, کاش میں اٹھ کے نہ آتا, کاش ایسا ہوتا, کاش میں آئیں. آج کاش کہنے کا وقت نہیں ہے, اس کو تھامنے کا وقت. اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق مغفرت کی طرف کریں, اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اور یہی پیغام آج تحریک مٹھائی قرآن گلی گلی نگر نگر کہ آئیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کریں. قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو اس کے بعد کوئی مغفرت کی طرف آگے قدم کرے. جنت تو پھر اس کی آگے ہے. آج نہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے, نہ ہمارا رسول کے ساتھ تعلق ہے, نہ ہمارا اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے, نہ اصحاب کے ساتھ تعلق ہے. بس نام کے مسلمان ہیں, مسلمان. آئیں تحریک مٹھائی قرآن آپ کو دعوت دیتی ہے تعلق بالقرآن بالرسالت. اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنائیں کہ جو اس دھرتی پہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا انسان واقعی ہی مسلمان